الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک حدیث جس سے ناجائز وسیلہ پر استدلال کیا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی صحیح سند سے عثمان ابن حنیف سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے عافیت دے دے، یعنی مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت دعوت لک وان شئت اخرت ذلک فہو خیر لک۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو تو اسے تمہارے لیے مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تم اس پر صبر کرنا چاہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، یعنی اس کا بدلہ آپ آخرت میں لو، آخرت میں اس کے بدلے جنت ہے۔ اور چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آپ کے لیے دعا کر دوں اور اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بینائی واپس لوٹا دے۔ اس نابینا صحابی نے کہا، آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، خوب اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعتیں صلاۃ پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی، اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت میں متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ یہ میری ضرورت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں سفارشی بنا لے، اور اے اللہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سفارشی بنا لے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سکھائی۔ عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس شخص نے ایسا کیا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی تھی، اور وہ شفا یاب ہو گیا، اس کی بینائی اسے لوٹ آئی۔ اس حدیث سے بہت سارے لوگ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے جاہ و مقام سے وسیلہ لینا جائز ہے اور اس میں اسی کا وسیلہ لیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس کا جواب بہت سارے اہل علم نے دیا ہے، لیکن بہت اچھے اور بہتر انداز میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اپنی کتاب التوسل انواعہ واحکامہ میں بہت بہتر انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ اس میں کسی کے ذات سے وسیلہ لینے، کسی کے جاہ و مقام سے وسیلہ لینے پر حقیقت میں کوئی حجت نہیں ہے، اور پھر اس حدیث کو مردوں سے دعا
مانگنے کے لیے اور اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے کے لیے تو ہرگز دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ کہ اس حدیث میں ذات کے وسیلہ پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں جس چیز کی دلیل ہے وہ جائز وسیلے کی جو ایک صورت ہے، کسی زندہ موجود شخص کی دعا کا وسیلہ، اس پر یہ حدیث دلیل ہے۔ چنانچہ اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو بہت سارے دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ یہ دعا کا وسیلہ ہے، یہ ذات و مقام کا، چاہو مقام کا وسیلہ نہیں ہے۔ پہلی بات، وہ نابینا صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں، اور یہ جائز ہے کسی زندہ اور حاضر شخص کے پاس پہنچ کر کے اس سے یہ طلب کرنا کہ میرے لیے آپ دعا کریں، یہ جائز صورت ہے، وسیلہ کی جائز صورتوں میں سے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عافیت دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کی دعا کا وسیلہ لینا ہوا، اور کیونکہ وہ صحابی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت دوسرے لوگوں کی دعا کی بنسبت اس قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی جو امید ہے، ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت سے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مقام یا آپ کے حق یا آپ کی ذات کا وسیلہ لینا چاہتے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور آپ سے دعا کرنے کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھتے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تیرے نبی کی ذات کے وسیلے سے، تیرے نبی کے مقام کے وسیلے سے، تیرے نبی کے جاہ کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے شفا دے دے اور تو مجھے بینا بنا دے۔ لیکن صحابی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے دعا کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کرنے کا وعدہ کیا اور ایک اچھی صورت کی رہنمائی بھی کی۔ آپ نے کہا اگر صبر کرو اور اپنی بینائی واپس لینے کے لیے دعا نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی انہیں رہنمائی کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نابینا صحابی نے دعا کرنے پر اصرار کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا وعدہ کر لیں تو آپ اس وعدہ کو ضرور وفا کریں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور صحابی چاہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا اور وعدہ کے مطابق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کیا۔ البتہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت عالم تھے اور آپ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ ان کو ایک اور اچھا طریقہ دکھا دیں، ایک اور اچھا طریقہ سکھا دیں تاکہ ان کی دعا کی قبولیت کی اور امید بڑھ جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل سے وسیلہ لینے کا طریقہ سکھایا انہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ اور دوسرے نیک عمل، صالح عمل کا وسیلہ۔ وہ کس طرح سے؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو، جاؤ 2 رکعتیں پڑھو، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگو۔ تو وضو کرنا اور 2 رکعت نفل پڑھنا یہ صالح عمل ہے اور صالح عمل کا وسیلہ لیا جائے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ خیر کے مختلف زاویے، مختلف جہات سے خیر انہیں مل جائے اور ہر طرف سے ان کے لیے خیر اکٹھا ہو جائے اور ان کے دعا کی قبولیت کی
امید بڑھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کرنے کا اور 2 رکعتیں ادا کرنے کا اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، آپ نے اس کی تعلیم دی۔ اور یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام ہیں۔ کوئی شخص اطاعت کرنے کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا کیسے تلاش کریں گے؟ نفل ہو کے، بندہ فرائض ادا کر کے اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور فرائض کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ پوری کی پوری حدیث اور یہ پورا کا پورا واقعہ دعا ہی سے متعلق ہے، دعا کے وسیلے سے متعلق ہے، جو کہ جائز وسیلہ ہے۔ ذات و مقام کا وسیلہ یہاں مراد نہیں ہے، اور ذات و مقام کے وسیلے کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ چوتھی بات دیکھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا سکھائی، اس دعا میں آپ نے فرمایا کہ آپ کہو اللہم فشفعہ فیا، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مسئلے میں سفارشی بنا لے۔ اور اس کو ذات کے وسیلے پر کیسے محمول کریں گے؟ اللہ کے نبی کو اے اللہ سفارشی بنا لے، گویا اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ سفارش یہاں جاہ و مقام یا آپ کے حق یا آپ کی ذات کا وسیلہ تو قطعاً مراد نہیں لیا جا سکتا ان الفاظ کے ساتھ۔ اللہم فشفعہ فیا کا معنی ہی یہ بنے گا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں سفارشی بنا لے، یعنی میری نگاہ واپس کرنے میں، میری بینائی واپس کرنے میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ شفاعت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ شفاعت کا معنی ہوتا ہے کہ سفارشی شخص جس سے سفارش کر رہا ہے کسی شخص کی ضرورت کے تعلق سے، وہ دوسرے کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ سفارشی کبھی اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا، سفارشی اپنے سوا کسی اور کے لیے کوئی چیز طلب کرتا ہے۔ تو جب اس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ اپنے نبی کو میرا سفارشی بنا لے، تو گویا اس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ تیرے نبی میرے بارے میں تجھ سے کچھ سوال کریں گے، اس سوال کو یا اللہ تو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہاں تو بہت واضح طور پر اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نابینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ لیا، آپ کی ذات یا آپ کے حق یا آپ کے جاہ و مقام کا وسیلہ نہیں لیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس نابینا صحابی کو، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وَشَفِّعْنِي فِيهِ، اور اے اللہ میری سفارش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول فرما لے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لے اور میری سفارش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول فرما لے۔ گویا اس کا مفہوم واضح ہے اپنے آپ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور میں جو دعا کر رہا ہوں یا اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ پوری طرح سے یہ معنی واضح ہے کہ اس حدیث میں دعا کا وسیلہ ہے، اور کسی بھی زندہ حاضر آدمی سے جا کر کے دعا کا مطالبہ کرنا یہ جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں عام طور پر یہ آخری جملہ جس میں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کے بارے میں سفارشی بنا لے، اپنے نبی کو میرے بارے میں سفارشی بنا لے، اس جملے کی شرح نہیں کرتے، اس کا معنی بیان نہیں کرتے، اس کو گول کر جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اسے بتا دیں، اسے بیان کر دیں تو پھر جڑ سے ان کا معاملہ اکھڑ جائے، ختم ہو جائے، اور ان کے پاس کوئی چیز دلیل کے لیے باقی نہ رہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ذکر کیا ہے، اور آپ کی مقبول دعاؤں میں ذکر کیا ہے، اور ان معاملات میں ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے جو معجزات اور جو خوارق اور جو شفا یابی عطا فرمائی، اس میں اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایک نابینا صحابی کو بینا کر دیا۔
امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسی لیے اسے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ صحابی کی بینائی واپس آئی، تو ان کی بینائی کے واپس آنے کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نہ کہ آپ کے جاہ و مقام کا وسیلہ۔ اگر آپ کے جاہ و مقام کا وسیلہ لینا اور آپ کے قدر اور حق کا وسیلہ لینا، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس کی تفسیر اور شرح کرتے ہیں، تو جیسا کہ وہاں پر ان صحابی کی بینائی واپس آ گئی، دوسرے لوگ بھی اگر آپ کے جاہ و مقام کا، آپ کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسرے لوگ آپ کے جاہ و مقام کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں اور اس کے بعد ان کی بینائی واپس آ جائے، تو ہر جگہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک جگہ پر یہ چیز ہے، اور حالت تو یہ ہے، اب حالت تو یہ ہو گئی ہے لوگوں کی کہ لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا وسیلہ نہیں لیتے، بلکہ ساتھ میں سارے انبیاء اور رسولوں کو جوڑ دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی کے مقام کا اور تیرے سارے انبیاء اور رسولوں کے مقام کا اور سارے اولیاء اور شہداء اور صالحین کے مقام کا وسیلہ، یہ سارے وسیلے جوڑ لیتے ہیں، اور اس کے باوجود کہیں کوئی شفا یابی، اس کے علاوہ کہیں کوئی شفا یابی کا واقعہ نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ظاہر فرمایا تھا۔ یہ ایک عام قاعدہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے سارے وسیلے لیے جائیں، کیونکہ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح بھی مان لی جائے کہ نابینا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہوگا، اور آپ کے ساتھ کسی اور نبی اور کسی اور ولی کو آپ کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ عبادات کے معاملے میں قیاس نہیں ہے، اور صحیح عقل اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بہرحال مختصر طور پر یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس حدیث میں، جو کہ نابینا صحابی کی اور عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور نابینا صحابی کا واقعہ ہے، اس میں دعا کے وسیلے کی دلیل ہے، جس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی بھی زندہ شخص سے جا کر کے دعا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی ذات اور کسی کے جاہ و مقام اور کسی کے حق کا وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، اور اس کے لیے اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اور اس میں اہل بدعت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔